جو حضرات قربانی کر رہے ہیں یا قربانی کا ارادہ رکھتے ہیں وہ حضرات ان باتوں کا خیال رکھیں، اس لیے کہ چند غلطیاں وہ لوگ کر جاتے ہیں، چونکہ کئی حصے دار ہوتے ہیں اور ان میں سے کسی کا یہ پتہ نہیں ہوتا کہ کس کی نیت کیا ہے، کس کی نیت گوشت کھانے کی ہے، کس کی نیت دکھاوے کی ہے قربانی کرنے کی، لہٰذا سب کی قربانی خراب ہو جاتی ہے۔ تو چند غلطیاں ہیں جن کی طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں، ان غلطیوں کی اصلاح کرنی ہے اور بچنا ہے۔ دیکھیے، بعض لوگ یہ غلطی اور کوتاہی کرتے ہیں کہ استطاعت اور طاقت نہ ہونے کے باوجود محض شرم کی وجہ سے قربانی کر لیتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے کہ قربانی نہیں کی، فلاں آدمی نے تو قربانی نہیں کی۔ تو اس لیے یاد رکھیں، دکھاوے کی نیت سے محض قربانی کرنا نہ تو صحیح ہے اور نہ ہی وہ قربانی قابل قبول ہوتی ہے، اور اس کی وجہ سے حقوق واجبہ بھی فوت ہو جاتے ہیں۔ نمبر 2، بعض لوگ صرف گوشت کھانے کی نیت سے قربانی کرتے ہیں، ان کی نیت اللہ کو راضی کرنے کی نہیں ہوتی، ان کی نیت سنت کو ادا کرنے کی نہیں ہوتی، ان کی نیت اللہ کا قرب حاصل کرنے کی نہیں ہوتی۔ لہٰذا ایسے لوگ اگر کسی دوسرے کے ساتھ یعنی بڑے جانور میں اگر شریک ہیں تو ان کی نیت کی خرابی کی وجہ سے بقیہ لوگوں کی قربانی بھی خراب ہو جاتی ہے۔ نمبر 3، بعض لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ پورے گھر میں جتنے بھی افراد ہیں سب کی طرف سے ایک قربانی کافی ہو جاتی ہے۔ یہ اسی سوچ کی وجہ سے وہ لوگ یہ کرتے ہیں کہ ایک سال اپنی طرف سے قربانی کر لی، ایک سال بیوی کی طرف سے کر لیتے ہیں، ایک سال لڑکے کی طرف سے، ایک سال لڑکی کی طرف سے، ایک سال اپنے مرحوم والد کی طرف سے، ایک سال اپنی مرحومہ والدہ کی طرف سے، یا ایک سال اپنے دادا کی طرف سے، اس طریقے سے قربانی کر لیتے ہیں۔ یہ خوب یاد رکھنا چاہیے کہ قربانی جن لوگوں پر واجب ہو، یعنی جو لوگ صاحب نصاب ہوں، صاحب حیثیت ہوں، صاحب استطاعت ہوں، ان کے پاس اگر جو ہے آج کی ڈیٹ میں 36-37 ہزار روپے ہیں، ضرورت سے زائد ہیں، یا اتنا سامان ہے یا پھر زیورات ہیں اور وہ ضرورت سے زائد ہیں، تو ان پر قربانی تمام لوگوں پر الگ الگ قربانی کرنا واجب ہے۔ جی مثال کے طور پر میاں بیوی ہیں، دونوں اتنی مالیت کے مالک ہیں، تو ان کے اوپر بھی الگ الگ دونوں پر قربانی واجب ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک سال شوہر نے کر لی، ایک سال بیوی کی طرف سے کر دی، نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے باپ اور بیٹے اگر دونوں صاحب نصاب ہیں، دونوں پر الگ الگ قربانی واجب ہوگی۔ اور اسی طریقے سے بعض لوگ یہ خیال کرتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ قربانی عمر بھر میں یعنی زندگی میں صرف ایک مرتبہ کر لینا کافی ہے۔ یہ خیال بھی غلط ہے۔ یاد رکھنا چاہیے کہ جس طریقے سے ہر سال صاحب نصاب پر زکوٰۃ اور صدقۃ الفطر واجب ہے، اسی طریقے سے صاحب نصاب پر ہر سال قربانی کرنا بھی واجب ہے۔ اور بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ وہ جانوروں میں، بڑے جانوروں میں حصہ تو لے لیتے ہیں، لیکن یہ احتیاط، یہ خیال نہیں کرتے کہ جن کے ساتھ ہم نے حصہ لیا ہے آیا وہ بے دین تو ہے نہیں، آیا ان کے اندر دینداری ہے یا نہیں، یا کہیں وہ سود کا پیسہ تو نہیں لیتے، یا رشوت تو نہیں لیتے، حرام کے پیسے سے تو حصہ نہیں لے رہے ہیں۔ تو اس لیے یاد رکھیں، اگر حرام کے پیسے سے یا کسی کی گوشت کھانے کی نیت بھی ہو جاتی ہے کسی ایک کی بھی، تو سب کی قربانی ضائع ہو جاتی ہے۔ اس لیے خوب یاد رکھیں، احتیاط کریں کہ جس وقت جانور خریدیں حصے دار شریک ہوں تو اس وقت میں تمام حصے داروں سے اس بارے میں معلومات کر لیں کہ بھئی آپ کی نیت کیا ہے، کسی کی گوشت کھانے کی نہ ہو، کسی کی دکھاوے کی نہ ہو، کسی کی ویسی نیت نہ ہو، بلکہ سب کی نیت اللہ کو راضی کرنے کی ہو، سنت ابراہیمی کو زندہ کرنے کی ہو اور اللہ کا قرب حاصل کرنے کی ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔